تقدیر کے متعلق لوگوں کو بڑا وہم ہے، سمجھا؟ اور وہ وہم بھی ان کو تب پڑتا ہے جب عام طور پہ خطیب ایسی باتیں کرتے ہیں، سمجھا؟ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں جھڑتا، ہلتا بھی نہیں، اس طرح کہتے ہیں، سنا ہے آپ نے؟ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہے ما تسقط من برکۃ الا، پتے کے گرنے کو اللہ جانتا ہے۔ آیت میں ہے اللہ کا جاننا، اور لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس وقت کرتا ہے۔ تو عوام الناس یہ سن کر یہ تاثر لیتے ہیں کہ جب ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں تو پھر ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو گویا کہ ہم بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیں یہ بھی اللہ کا، جب اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر اللہ کے حکم سے جو کرتے ہیں پھر ہم گناہ گار کیوں، ہم ظالم کیوں؟ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ ناراض کیوں ہوتا ہے جب حکم ہی اسی سے کرتے ہیں؟ ایک تو اس جملے کی وجہ سے، دوسرا جملہ یہ ہے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ بھائی جو تم کرتے ہو تمہارے لیے سارا کچھ لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، وہی ہوگا، اللہ پاک نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے آپ اسی طرح ہی کرو گے، اسی طرح ہی آپ کرو گے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ہمارے لیے پہلے سے ہی یہ لکھ دیا ہے، جب اللہ نے لکھا ہے تو ہمیں اسی طرح ہی کرنا ہے۔ جب اللہ کے حکم پہ کے بغیر ایک پتا بھی نہ ہل سکے، ہمارے لیے اللہ پاک نے پہلے یہ سارا کچھ لکھ بھی دیا ہے، تو پھر ہم مجرم کیوں، پھر ہم جہنمی کیوں، پھر ہم لعنتی کیوں؟ اس لیے وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، محض مجبور، کہ ہم مجبور ہیں نا کیا کریں۔ اور ان دونوں جملوں سے یہ بات ظاہر ہے، ہر کوئی سمجھے گا واقعتاً بندہ مجبور ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، جب اللہ کے حکم کے بغیر قدم بھی نہ اٹھا سکے۔ دوسری طرف پہلے ہی لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ہمیں کرنا ہے، تو ہمارا کیا جرم؟ پھر جرم بھی ہمارا کوئی نہیں، پھر جہنم میں ہمیں ڈالا جائے تو یہ ہمارا قصور ہے، بغیر قصور کے جہنم میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ ہمارے سے زیادتی۔ اس طرح سے سن کر لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا، یا تو یہ سمجھیں گے کہ یہ مولوی غلط بات کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کہے گا، کوئی طبقہ لوگوں کا بے دینوں میں سے ہی اس طرح کہے گا کہ مولوی غلط بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں ہے، سمجھا؟ یہاں کہیں گے اگر اس طرح ہے تو ہمارا کوئی جرم ہی نہیں ہے، ہم مجرم کیوں، پھر سزا کیوں؟ اس پر بھی مولوی صاحبان کچھ بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی جرم نہ ہو، اللہ جہنم میں ڈالے، پھر بھی اس کا عدل ہے بھی اسی کے ہاتھ میں، جس کو وہ ہدایت دے، کوئی گمراہ نہ کر سکے، جس کو وہ گمراہ کرے کوئی ہدایت نہ دے سکے۔ یہ باتیں بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں اور ہیں بھی، سمجھا؟ اور باوجود اسی کے بھی جہنم میں ڈالے تو یہ اس کا عدل ہے، ظلم نہیں۔
اب سننے والا سوچتا ہے کہ یہ کس قسم کا عدل ہے کہ خود ہی کسی سے جرم کروا کر اس کو مجبور کر کے پھر اس کو کہا جائے کہ تیرا جرم ہے، اس کو سزا دی جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی بندہ اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی مملوک ہے، جس طرح اللہ اس کو استعمال کرے اس کی مرضی ہے۔ اپنی ملکیت کو کوئی بندہ کسی طرح استعمال کرے، اس کا بہت سارے مثال بھی دیتے ہیں۔ کسی نے زمین خرید لی گھر بنانے کے لیے، کہیں کمرہ بنایا بیٹھنے کا، کہیں باورچی خانہ بنایا سارا دن آگ جلے، کہیں پیشاب خانہ بنایا، کہیں کھانا خان بنایا، کہیں جانوروں کا باڑہ بنایا، اس پر کوئی کہے گا کہ اس نے ظلم کیا؟ تو اسی طرح یہ بھی ظلم ہے۔ اس طرح کی مثالیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اسی طرح کی مثالوں سے یا ان باتوں سے جو ہے ساری باتیں تھوڑا سمجھنے کا فرق ہے۔ یہ صحیح ساری باتیں جو ہیں ان کے سمجھنے کا فرق ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی۔ اللہ کی مشیت ضرور ہوتی ہے، حکم نہیں۔ نہ سمجھی بات، مشیت ضرور ہوتی ہے، حکم نہیں۔ استاد آپ کو حکم کرے کہ پڑھو، رات کو پڑھتے ہو نا، پڑھو، اب پڑھتے ہوئے کسی کو نیند آ رہی ہے، سمجھا؟ استاد نے دیکھ لیا، استاد نے دیکھ لیا، اب یہ اس کا حکم ہے کہ نیند کرے؟ لیکن استاد دیکھ رہا ہے کہ باقی 5-10 منٹ باقی ہیں، اگر یہ آنکھ بند کر رہا ہے اس کو نیند آتی ہوگی، چھوڑ دو اس کو، بس دوسرے پڑھنے ہیں، عنقریب چھٹی ہونے والی ہے۔ تو یہ استاد کی مشیت ہے کہ چھوڑ دو، یہ مشیت ہے۔ اگر استاد اس طرح نہ چاہتا تو اٹھ کر اس کو کان پکڑواتا، اس کو سزا دیتا کہ کیوں آنکھیں بند کر کے سو رہا تھا۔ اگر اس طرح استاد ہر وقت ہر بچے پر پوری نظر کرے کہ یہ کیا کرتا ہے، فوراً اس کو ہوشیار کرتا رہے، تو کوئی بھی آنکھ بند کر کے سوئے گا؟ ہاں، استاد کو پتا چلے کہ یہ دونوں طالب جو ہیں آپس میں سبق نہیں پڑھ رہے، دوسری کوئی بات کر رہے ہیں، یہاں دیکھا کوئی فون سن رہا ہے، یا اسی طرح کسی سے صحابہ کا بات کر رہا ہے، جان بھی لے پھر چشم پوشی کرے تو اس کو مشیت کہا جاتا ہے، حکم نہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک بندوں کو دیکھ رہا ہے ہر وقت، جو کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کو اختیارات دیے ہیں، آزاد دیے ہیں استعمال کے لیے، دولت دی استعمال کے لیے، عقل دی استعمال کے لیے۔ اب اس کو اللہ پاک نے بتایا کہ ان چیزوں کو اگر اس طرح استعمال کریں گے تو تجھے مزدوری دی جائے گی، اجر دیا جائے گا، انعام بھی دیا جائے گا۔ ان چیزوں کو اگر ہمارے حکم کے مطابق تو نے آنکھ کو، زبان کو، کان کو، دولت کو، شہوت کو، عقل کو، عہدے کو ہمارے حکم کے مطابق استعمال کیا، تجھے اختیار ہے، تو تجھے اس پر انعام بھی دیا جائے گا، مزدوری دی جائے گی، تجھے پورا حق دیا جائے گا۔ اگر تو اس کے خلاف استعمال کرے گا تو تجھے سزا دی جائے گی، بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ اب اگر وہ غلط استعمال کرنے کے لیے تھوڑا ہی توجہ کرے اور فوراً اللہ اس کو روکے تو روک نہیں سکتا، روک سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جو کہا تھا کہ تو اس طرف جائے گا تو تجھے میں سزا دوں گا، تو اس کو اب چھوڑ نہیں رہا، تو بندہ کہے گا میں تو مجبور ہوں، اللہ مجھے چھوڑے تو صحیح نا، میں نے صرف ارادہ کیا تھا، برائی میں کرتا نہیں، سمجھا بھائی؟ لیکن اللہ چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے تو یہ مجبور ہوا، تو اس کا کمال نہیں ہوا، برائی سے بچنے کا کمال نہیں ہوا، برائی سے بچنے کا کمال نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا اگر تو نے اس طرح برائی کی فوراً میں نہیں پکڑوں گا، لو آخذ اللہ الناس بظلم ما ترک، اگر اللہ پاک لوگوں کو ظلم کی وجہ سے فوراً پکڑے
تو کوئی چیز زمین پر چلنے والی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ڈھیل دی ہے، پکڑا. اور اس میں حکمت ہے کیا؟ وہ حکمت یہ ہے کہ یہ بندہ نافرمانی تو کرتا ہے، لیکن اگر یہ اسی سے توبہ کرے گا تو اس توبہ کی وجہ سے میں اس کو معاف کر دوں. اگر فوراً روکے تو توبہ کا موقع رہ سکتا ہے؟ ہاں بھائی، نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اللہ پاک ان کی مشیت یہ ہے کہ میں اس کو ڈھیل دے دوں. اور آیات میں اس کا بہت سارا تفصیل سے ذکر ہے کہ نولی ما تولا، جہاں جائے گا ہم اس کو ادھر جانے دیں گے، جانے دیں گے. تو جانے دینے کا جو اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ اس کی مشیت ہے، حکم نہیں، حکم نہیں. اور بندہ مجبور بھی نہیں. اگر ایک نیکی کرے تو 10 گنا انعام، برائی کرے تو ایک کی بدلے برائی ایک، توبہ کرے تو وہ بھی معاف. یہ بندہ مجبور ہے، یہ بھی شریعت ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو باقی رہی بات کہ اللہ سب کو جہنم میں ڈالے تو یہ بھی عدل ہے. یہ اس بات کو بھی سمجھنا ہے، وہ اس بنا پر ہے کہ جس طرح اللہ پاک اپنی بندگی چاہتا ہے اگر اسی طرح حساب کرے تو بندہ ناقص ظاہر ہوگا، بندہ ناقص ظاہر ہوگا. سمجھا بھائی؟ تو اللہ رب العزت نے اگر اسی طرح حساب کیا جس طرح وہ بندگی چاہتا ہے کہ دوسری طرف توجہ نہ ہو، جیسا اخلاص چاہتا ہے، جیسی بندگی چاہتا ہے، جیسی پاکائی کرانا چاہتا ہے، اگر اسی طرح سختی سے حساب کرے تو بندہ ناقص پڑ جائے گا. اس نقص کی وجہ سے اس کو سزا دی جا سکتی ہے. تو بظاہر تو یہ سمجھا جائے گا کہ نیک لوگوں کو سزا ملی، لیکن وہ نیکی پوری طرح ادا نہ کی گئی ہوگی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر فرماتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جتنی ہم نے جس طرح اس کی عبادت کی، اللہ کی بڑائی اس سے اور بڑی، تو اللہ کی بڑائی اس سے اور بھی بڑی تھی. اور اگر اس میں سے کچھ نقص رہ گیا ہو تو استغفر اللہ، ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری قبول فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کر کیا عرض کیا؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اگر اللہ پاک اس طرح قبول کرنے کی شرطیں سخت کر دے، اسی طرح بندہ نہیں کر سکتا یا کبھی کرے گا کبھی نقص ہو جائے گا تو پھر سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ بغیر جرم کے سزا نہیں ہوگی، قصور کی ہوگی وہ بھی. لیکن اللہ رحم کرے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے رہو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ آسان حساب فرما. عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آسان جو حساب ہوگا تو پھر بھی تو حساب ہوگا نا. کہا جس سے آسانی سے حساب کتاب کیا گیا گویا کہ اسے حساب ہی نہیں، وہ بھی حساب ہوگا لیکن آسانی کا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کے عنقریب کچھ حساب جو ہوگا وہ آسانی سے ہوگا. تو یہ آسانی کا حساب کرنا اس کا رحم ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نیکوکاروں کو جنت عطا فرمائے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا رحم، اس بنا پر رحم فضل ہے. اور نیکوکاروں کو جہنم دے تو پھر بھی عدل ہے، تو اس میں اسی طرح سختی سے حساب کرے تو پھر یہ عدل ہوگا. سمجھا بھائی؟ اور یہ جو ہے کہ زمین میں جو چیز بناؤ ظلم نہیں، اس لیے میں عرض کروں گا تو یہ سب ہے. یہ تب ہے جب کہ بندہ زمین میں جو کچھ کرتا ہے تو زمین کو تکلیف آتی ہے، دی روح ہے یہ، اس لیے ظلم بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں. اگر اس طرح بندہ بکری خرید کر لے اور بکری کو گھاس چارہ نہ ڈالے اور دھوپ میں کھڑا کر دے
اور کہے کہ میری ملکیت ہے، تو اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کو تکلیف آ رہی ہے، اس لیے کہ اس کو تکلیف آ رہی ہے، اس تکلیف کی بنا پر یہ ظلم کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت کرے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اس کا مطلب بھی سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو عقل بھی دی، ہاتھی بھی بھیجا، ہدایت سمجھائی بھی گئی، اور اللہ رب العزت نے اس کو موقع بھی دیا 60 70 80 سال، یہ دیکھتا رہے، سمجھتا رہے، اللہ کے دین کو سمجھے، اور اس نے سمجھا بھی، سمجھنے کے بعد سوچنے لگا کہ اب میں اس کی بات مانتا ہوں، تو 10 سال اس کی مخالفت کی، اب بات مانوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اب اس شرم کی وجہ سے بات ہدایت والی مانتا نہیں ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اب اس چھوٹے کی میں کیسے تابعداری کروں، چھوٹے کی بات مانوں، تو گویا کہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے تکبر، اس تکبر کی وجہ سے ہدایت سمجھنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتا، اور صرف قبول نہیں کرنے کا مقصد نہیں، لیکن اس ہاتھی سے ٹکراتا ہے، اس کو تکلیفیں دیتا ہے۔ تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت سزا کے طور پر مہر لگا دیتا ہے، سزا کے طور پر۔ تو یہ مہر لگانا فوراً نہیں تھا، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بعد میں ہے کہ جب اس کو ڈھیل دی گئی، ہدایت پہنچائی گئی، سمجھنے کی توفیق دی گئی، سمجھا بھی، دلائل بھی سنے، بات سمجھ میں بھی آ گئی، پھر بھی مانتا نہیں، لیکن ٹکراتا رہتا ہے، تو ایسے بندے کو سزا کے طور پر کیا ہے، مہر لگائی گئی۔ یہ بھائی گمراہ کرنا، کہ اللہ پاک نے اس کو اس طرح گمراہ کیا۔ اب اگر ایسے بندے کو نبی کی کتنی ہی طلب کیوں نہ ہو کہ ہدایت پر آ جائے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا جس نے اتنا ظلم کیا، ظالم نے جو نبی کا ٹکراؤ کیا، دین کی مخالفت کی، اللہ نے اس کو سزا کے طور پر گمراہی میں پھینک دیا ہے، اب اس کو نبی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جس بندے نے اللہ سے ہدایت طلب کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو طلب کرے گا ہم اس کو ہدایت عطا کریں گے۔ اما من طغى فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جو سخا کرتا ہے اور دین کو سچا سمجھتا ہے، سمجھا، اور اللہ سے ڈرتا ہے، تو ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں، یعنی ساری چیزیں پوری اس نے کی، اللہ پاک نے اس کو جنت کے راستے پر جانا آسان کر دیا۔ تو ابتدا کس نے کی؟ بندے نے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخیلی کی، مال کو روک کے رکھا اور اللہ کے حکم کی بے پرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، دین کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو جہنم کی طرف جانا آسان کر دیں گے، وہ چلتا رہے، جہاں جاتا ہے اللہ اس کو ادھر جانے دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں۔ نولی ما تولا، جہاں جائے گا ادھر ہم اس کو جانے دیں گے، آسان کر دیں گے، سختی نہیں کریں گے۔ آج جا کر گمراہی کی طرف توبہ کر کے واپس آیا تو اللہ پاک اس کو قریب کر دے، لیکن ابتدا بندے کی طرف سے ہوگی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ آپ کو بتا دیا، کوئی شکر کرے کوئی ناشکری کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، سختی جبر نہیں، لیکن ایمان والوں کو اجر دیا جائے گا، کفر والے کو سزا دی جائے گی۔ اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں بتائیں، تو اس بنا پر اس کا سمجھنا یہ ہوگا کہ اللہ جس کو ہدایت کرے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی جس نے مانگ کر اللہ سے ہدایت طلب کی، اب اس کے پیچھے شیطان ہے کہ میں اس کو گمراہ کر دوں، تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس نے سرکشی کر کے اللہ کو ناراض کر دیا، بعد میں اللہ نے اس کو گمراہی میں پھینک دیا، چھوڑ دیا، تو اب اس کو نبی ہدایت یا کوئی ہادی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح کوئی کہے کہ بھائی جس کو گورنمنٹ نوکری دے گی اس کو ہی نوکری ملے گی، جس کو گورنمنٹ معزول کرے گی وہی معزول ہو جائے گا،
تو اس کا مطلب سمجھنا ہے کہ گورنمنٹ جس کو نوکری دے اسی کو ملے گی، لیکن گورنمنٹ کے کچھ قانون، کچھ قواعد ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا بندے کے اوپر لازم ہوگا۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ وہ پڑھائی، وہ تعلیم، وہ تجربہ، وہ ڈگریاں ساری ہوں، پھر بار بار طلب بھی کرے، گھر بیٹھے نہیں ملے گا، طلب بھی کرے۔ پھر گورنمنٹ نے جس کو نوکری دی اب اس سے کوئی دوسرا چھین نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز، اگر کسی کو نوکری تھی، اس نے ایسا جرم کیا کہ گورنمنٹ نے اس کو سزا بھی دی، نوکری بھی ختم کر دی، اب اس کو دوسرا کوئی نوکری پر بحال نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کہنے میں معاملہ وہی ہوگا جو بندے کی طرف سے ہوگا، گورنمنٹ نے نتیجے کے طور پر فیصلہ کیا، تو اللہ پاک نے جس کو ہدایت دی ہے وہ نتیجے کے طور پر دیے، لیکن بندے نے بار بار مانگا ہے، بار بار مانگا ہے، اور اللہ کے در پر جھک جھک کر مانگا ہے، تب اللہ نے اس کو ہدایت پر لایا ہے۔ اب شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جس اللہ نے ان کے کسی کے پاس ہدایت بھیجی، اب اس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، ہاتھی سے ٹکرانے لگا، تو اللہ نے اس کو گمراہ میں چھوڑ دیا سزا کے طور پر۔ اب اس کو کوئی ہاتھی ہدایت نہیں کر سکتا، سمجھا بھائی؟ تو اسی طور پر کسی استاد نے رحمۃ اللہ علیہ نے، استاد فوت ہو گیا، اس نے یہ مثال دی تھی کہ اس کا مثال یوں سمجھو کہ انسان کی کہ گلے میں یا اس کے پاؤں میں کوئی رسی باندھی ہوئی ہے، اور رسی کسی کے ہاتھ میں ہو، وہ اس کو سمجھائے کہ یہ پورا محلہ ہے، اس میں آپ گھومتا پھرتا رہے، پورا مکان ہے، لیکن فلاں کمرے کی طرف تجھے جانا نہیں، فلاں چیز دیکھنی نہیں، فلاں چیز کھانی نہیں، فلاں چیز پینی نہیں، اگر تو نے پیا، کھایا، دیکھا، ادھر گیا تو پھر سزا دوں گا، سمجھا؟ اور رسی اس کے ہاتھ میں ہے، اور فلاں فلاں کام اگر تو نے کیا تو تجھے انعام دوں گا، فلاں کمرے میں جا کے بیٹھا، فلاں کام کیا، تجھے انعام دوں گا۔ اب رسی اس کے ہاتھ میں ہے، اب یہ اچھے کام کی طرف جا رہا ہے تو رسی والا ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اب اس نے کام کیا تو مزوری بنی نا، تو اب یہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اگر رسی والا ڈھیل نہ دیتا تو میں یہ کام نہ کر سکتا۔ اس لیے ہر نیک کام کرنے والا دل سے کہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دیتا تو میں نہ کر سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نیک کام اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، سمجھا؟ اب اگر اس کو شیطان نے ورگلایا یا نفس نے اس کو دھوکہ دیا، منعی ان چیزوں کی طرف چلنے لگا، تو مالک اس کو ڈھیل دیتا ہے، مالک اس کو، اب اس کو لے جانے والا اپنا نفس ہے، مالک نے منع کیا تھا، لے جانے والا نفس ہے، شیطان ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، اس کو مالک صرف ڈھیل دے رہا ہے، جبرن روکتا نہیں، جبرن روکتا نہیں، کیونکہ اس کو کہا تھا کہ یہ کام کرے گا تو سزا دوں گا۔ اب وہ اس طرح غلط آنکھ استعمال کر رہا ہے، زبان غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ ڈھیل دیتے ہوئے پھر جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو سوچنے لگا میں نے تو غلط کیا، پھر اگر توبہ کر دی تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ نے تو منع کیا تھا، اس کو لے کون گیا؟ شیطان۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برے اعمال شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں، پھر ان کا بدلہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، بدلہ بعد میں اللہ دیتا ہے۔ تو یہ ڈھیل دینا اس کو مشیت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مشیت۔ تو اس مشیت میں اللہ پاک نے دونوں طرف برابر رکھے ہیں، اچھے کام کرے گا بھی اللہ کی مشیت ہے کرے، برے کام کرے گا بھی اللہ کی مشیت کے کرے کہ بعد میں توبہ کرے گا تو معاف کروں گا ورنہ سزا دوں گا۔ یہ ڈھیل ہے، یہی بندے کا اختیار ہے، لیکن جس طرح اس نے جس عضو سے کام کیا، جس اعضاء سے کام کیا، جس عقل سے کام کیا، اچھا یا برا، اس عقل اور اعضاء کا خالق کون تھا؟ خالق کون تھا؟ جو چیز اس نے ظلم میں یا اچھائی میں استعمال کی، اس میں اثر کس نے رکھا تھا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعمال کا خالق اللہ، اعمال کا، اور کاسب کون ہے؟ انسان۔ کاسب کسب یہ کرتا ہے، تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس بنا پر
یہ ساری چیزیں بھر حق ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت سے گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس طرح بھی کہنا صحیح ہے۔ اور یہ بھی نہیں سمجھا جائے کہ انسان محض مجبور ہے اور بے بس ہے اور یہ بندہ جو ہے کچھ کر نہیں سکتا، اللہ نے اس کو مجبور کیا، یہ بات نہیں ہے۔ باقی جو اللہ پاک نے لکھا ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ اللہ پاک نے جو لکھا ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، لیکن کرے گا خود۔ کتنا ہی اس کو کوئی سمجھائے کہ یہ برا کام نہ کر، پھر بھی کرے گا۔ اور کوئی بندہ نیکی کی طرف اتنا مائل ہو جائے گا کہ کتنی کوئی اس کو تکلیف دے پھر بھی یہ نیک کام کرتا رہے گا۔ اللہ جانتا تھا کرے گا خود، اس خود کرنے کی وجہ سے انعام رکھا اچھے کام کا، خود کرنے کی وجہ سے سزا رکھی برے کام کی۔ تو وہ اللہ کا علم ہے، اس اللہ کے علم نے بندے کو مجبور نہیں کیا، اور اس تقدیر کے لکھے ہوئے پر اللہ فیصلہ بھی نہیں کرے گا۔ فیصلہ کب ہوگا؟ کہ جب اللہ پاک نے بندے کو پیدا فرمایا، اس نے عمل کیے، پھر فرشتے لکھتے ہیں، اس کو جمع کیا جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو یہ کہا جائے گا اقرا کتاب، اگر تو اپنی کتاب پڑھ۔ تو فیصلہ بات کرنے کے بعد جو لکھا جاتا ہے اس پر ہوگا، پہلے پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا علم اتنا یقینی ہے کہ پہلے اللہ کے لکھے ہوئے اور کرنے کے بعد لکھے ہوئے میں فرق نہیں ہو، کیونکہ اللہ کا علم کیا ہے؟ یقینی ہے۔ یہ تقدیر کا مقصد ہی کیا ہے؟ اندازہ، لیکن اللہ کا اندازہ عین علم ہے، تو اندازہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بندہ کرے گا خود، تقدیر نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے، یہ اپنی مرضی سے کرے گا، اپنی کوشش سے کرے گا، کتنا ہی کوئی سمجھائے کرے گا خود۔ اللہ پاک نے انسان کو اچھے اور برے اعمال کا اختیارات دیا ہے، اس اختیار کے بنا پر سزا اور جزا ہے۔ اللہ پاک ہم اور آپ سب کو تقدیر کے مسئلے کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محض بندہ مجبور بھی نہیں اور خود مختار بھی نہیں ہر موڑ پر کہ جو چاہے وہ کر سکے، اس طرح بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، کوشش کس کے ہاتھ میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی کسی کو قتل کرنا چاہے تو وہ قتل کرنے والا کیا کر سکتا ہے؟ اس کو گولی لگا سکتا ہے، کلاڑی لگا سکتا ہے، چھرا لگا سکتا ہے، لیکن روح قبض نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے زندگی پوری ہے تو روح قبض کیا جائے گا، کہا جائے گا فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ اگر اس کی زندگی باقی ہے تو مارنے والا تسلی کر کے سمجھے گا میں نے مار دیا اس کو، پھر بھی بہت سارے بعد میں زندہ دیکھے گئے، یعنی اس کی روح قبض نہ ہوئی، لیکن اس کو جرم اتنا ہی ہوا جتنا قتل کرنے کا، کیونکہ اس نے اپنے ارادے سے وہ سارا کچھ کر کے دکھایا جو کسی کے قتل کرنے کے لیے کیا جا سکتا تھا۔ کسی طرح کسی دوسرے کو، ڈوبے ہوئے کو بچانے کے لیے یا ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے یا جلنے سے بچانے کے لیے کسی نے کوشش کی، یہ جل رہا ہے، مر رہا ہے، اس کو بچاؤں، پوری کوشش کر رہا ہے، تو یہ کوشش کر کے اس کو نکالنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اگر اس کی زندگی ہوگی تو وہ بچ جائے گا، اگر موت بھی اس کی آ گئی تو اس کو پورے بچانے کا اللہ پاک ثواب دے گا، کیونکہ اس کی کوشش پوری بچانے کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ بھی صحیح ہے، اور بندے کو اختیار ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ کسی کو سزا دے گا تو وہ بھی اسی کی وجہ سے، اس کا کوئی فعل ایسا ہوگا۔ اللہ کسی کو جنت دیتا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم نے عمل کیا تھا، یہ تمہیں اجر دیا جا رہا ہے۔ اور واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لیتا ہے، خامخواہ سزا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مثلا وہ اس طرح کہے کہ دیکھو تو صحیح کہ واقعی نہیں اہل سنت اس طرح جواب دیتے ہیں۔ آ کر ہمارے عالم کسی سے یہ سوالات کرے تقدیر کے متعلق، اور عموماً یہ ہوتا بھی ہے، ہمارے علماء سے تو یہی جواب دیتے ہیں کہ بس اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، بس ماننا چاہیے، سمجھا؟ تو وہ جس نے یہ کتاب پڑھی ہوگی یا کسی پڑھے نے اس کو یہ سوال بتایا ہوگا، تو واقعی وہ یہی کہے گا نا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے،
اس مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، دلیل کوئی نہیں، اور کہتے ہیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر تقدیر کے مسئلے کو جہاں تک دلائل بیان کیے گئے ہیں وہ کرنے چاہیے، جہاں تک سمجھایا گیا ہے اس کو سمجھا جائے اور دوسروں کو سمجھایا جائے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا اندازہ، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ پاک نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر ایک چیز کی تقدیر تخلیق کی، تقدیر سے ہر چیز اس میں آ گئی۔ تقدیر سے مراد کیا ہے کہ کس مخلوق کا جسم کس طرح بنانا ہے یہ بھی اندازہ ہے، اس کی خوراک ضروریات کیا ہے یہ بھی اللہ پاک نے اس کے میں رکھی بنائے، اس کی عمر کتنی ہوگی یہ اللہ پاک نے یہ بھی اندازہ لگایا، یہ کیا کیا کرے گا یہ بھی اللہ پاک نے اندازہ لگایا۔ اور اللہ کا اندازہ اور علم ایک ہی چیز ہے۔ انسان کا لگایا ہوا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کا اندازہ خود علم ہے، سمجھا؟ اب کوئی کہے کہ اللہ پاک نے یہ کیوں لکھا کہ فلاں فلاں یہ کام کرے گا یا یہ بندہ فلاں فلاں کام کرے، تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر نہ لکھتا تو بھی جانتا تو تھا نا کہ یہ بندہ کیا کیا کام کرے گا، یہ اللہ کا علم تھا، یہ اللہ کو علم تھا۔ تو کسی چیز کا کسی کو علم ہو تو اس میں کسی کا جرم ہے؟ اللہ جانتا ہے فلاں بندہ میرا یہ کام کرے گا، اچھے اعمال یہ کرے گا، برے اعمال یہ کرے گا، سارا کچھ اللہ کو علم تھا۔ تو اللہ کے اس علم میں کوئی اللہ پر اعتراض ہے کہ کیوں جانتا ہے؟ علم میں کیا اللہ جانتا ہے بس۔ اگر اللہ پاک نے اس علم کو پھر لکھ دیا تو لکھنے میں کیا اعتراض ہے؟ اپنے علم کو لکھا، اپنے علم کو لکھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ میں نے لکھا ہے، اور بندے کو بھیج دیا۔ اللہ کا علم اتنا پکا ہے کہ واقعی بندہ آ کر وہی اعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے وہ جو خود علم کے طور پر لکھا تھا فیصلہ اس پر کرنے کا نہیں بتایا کہ آپ کا اس پر فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائے یہ جہنم میں جائے۔ جو اللہ پاک نے پہلے تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کے بنا پہ کسی کو اللہ پاک جنت میں بھیجے کسی کو جہنم میں، اسی کے بنا پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ کس پر ہوگا؟ جو دنیا میں بندہ آیا اس نے جو عقائد جو اعمال کیے وہ اس کے کرنے کے بعد فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد اند اللہ پہنچائے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جو فرشتوں نے لکھا ہے اس پر فیصلہ ہوگا۔ تو فرشتوں نے جو لکھا ہے وہ تو کرنے کے بعد میں لکھا ہے، اللہ پاک نے کرنے سے پہلے لکھا۔ یہ ظاہر میں تو اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے بندے کے عمل کرنے سے لکھ ہی پہلے دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا علم ایسا یقینی ہے کہ گویا کہ اللہ جانتا ہے تھا کہ یہ کرتا ہے اس لیے میں نے لکھا، گویا کہ کرنے کے بعد اللہ نے بھی لکھا، حقیقت میں تو پہلے لکھا، لیکن علم ایسا ہے اللہ پاک کا کہ کرنے سے پہلے لکھا، گویا کہ کرنے کے بعد لکھا۔ بعد میں جو بندہ کرتا ہے فیصلہ اس پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور
اللہ رب العزت نے بندے کو عقل بھی دی، ہدایت بھی دے دی، موقع بھی دیا سمجھانے کے لیے۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام موکلے بھیجے، اور انبیاء علیہ السلام نے آ کر دنیا کو بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، انہوں نے سمجھایا۔ اب جس نے مان لیا خود مان رہا ہے، جس نے انکار کیا اختیار سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ اپنے اختیار سے مانے گا، اپنے اختیار سے انکار کرے گا، اپنے اختیار سے یہ برائی کرے گا، اپنے اختیار سے یہ شامل کرے گا، وہ اللہ جانتا تھا۔ اس کے لکھنے میں کون سا اعتراض ہے؟ اور اگر یہ ارادہ کر کے اچھے عمل کی طرف آئے گا تو میں اس کو اس کی بھی توفیق دوں گا، اور برے عمل کی طرف جائے گا تو پھر بھی اس کو میں جبرن نہیں روکوں گا۔ یہ اس کی طرف سے امتحان ہے، ڈھیل ہے کہ اس طرف جو جہاں جائے۔ کئی سال برائی کی طرف جا کر اور واپس آ کر توبہ کی تو اللہ پاک اس کو معاف کر کے جنت میں بھیجتا ہے۔ کئی سال اچھے اعمال کر کے پھر نعوذ باللہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو کر مر گیا تو اس کو جہنم میں خاتمے پر فیصلہ ہو۔ سمجھا بھائی؟ تو اللہ پاک نے قانون طریقہ بتا دیا ہے، اس پر اللہ پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے، اگر ایک عمل کرو تو 10 گنا اجر، ایک گناہ کرو تو ایک گناہ کی ایک سزا اس گناہ جتنی، بس۔ پھر کئی سال اچھا عمل برا عمل کر کے توبہ کرو تو وہ بھی معاف کرے، تو یہ کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ۔ حساب میں ہی نہ لائے اس چیز کو، یہ احسان ہے کہ نہیں؟ تو اس بنا پہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تو یہ اس کا علم ہے۔ اللہ جانتا ہے مخلوق کو قبل از وقت، جانتا ہے کہ یہ کیا کیا کریں گے، کب کس انداز میں زندگی بسر کریں گے۔ اس لحاظ سے اللہ پاک نے جو لکھا ہے اس نے بندے کو اس عمل کرنے پر مجبور نہیں کیا، مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک اللہ کا علم ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ استاد نے 1 مہینے تک طلباء کو پڑھانے کے بعد اندازہ لگایا کہ ان میں سے کون کون سا ہوشیار ہے، کون کون سا غبی ہے۔ اس نے فائل پر لکھ دیا کہ فلاں جو ہے وہ اول نمبر پہ آئیں گے، فلاں جو ہے وہ پاس بھی مشکلوں نہیں ہوں گی، تو نہ فیل ہو جائیں گے۔ ان کو بتایا نہیں، یہاں بتائے بھی صحیح کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ کون کون پاس ہوں گے، کون کون نہیں۔ جب وقت آیا واقعتاً نہیں اس کا تجربہ جو تھا وہ صحیح ثابت ہوا، اندازہ اس کا صحیح ثابت ہوا۔ جن کے لیے پاس لکھا تھا، اول نمبر لکھا تھا، وہ اول نمبر پہ آئے۔ جن کے لیے فیل لکھا تھا واقعی فیل ہو گئے۔ استاد اس لکھنے کے بعد بھی تمام شاگردوں کو ایک ہی طرح سے سمجھاتا تھا، سب کو سامنے بٹھا کر پڑھاتا تھا، ہر ایک کے سامنے کھلا ہوا بیان کرتا تھا۔ لیکن اس نے اندازہ کیوں لگایا کہ ان میں کون کون ہے جو دلچسپی سے بیچتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، کون ہے جو لایا نہیں کرتا ہے بات کو، اس لیے اس بنا لکھ دیا۔ اب جب امتحان ہونے کے بعد بچوں کو پتا چلے کہ یہ اول نمبر پر ہے، یہ فیل ہے، اور تو اب جو فیل ہوا ہے اس کو حق ہے کہ کہے کہ استاد نے لکھا تھا نا فیل میں، اس لیے فیل ہوا۔ اس کو حق ہے، یہ کہہ سکتا ہے۔ استاد کہے گا میں تو سب کو ایک جیسے پڑھاتا تھا، تو یاد نہیں کرتا تھا، میں نے 1 مہینے میں اندازہ لگایا کہ تو نہیں پڑھے گا، میں نے تیرے احوال کو، افعال کو، تیری طبیعت کو دیکھ کر میں نے کہا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہر ایک میں اچھی خاصیتیں بھی پیدا کی ہیں اور خامیاں بھی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ کس کو ترجیح دے گا، خود۔ اللہ نے کہا میں نے ڈال دیا برابری کے طور پر اللہ نے ڈالا ہے، یعنی دونوں کی کیفیت ہے، برابر ساتھ تھوڑے رہتے ہیں۔
جس کو وہ ترجیح دے. اللہ نے ڈال دیے دونوں چیزیں اس میں ہیں. حضور بھی تقویٰ سمجھا دیا ہے ہمیں، اس کو ڈال دیا ہے. اس کی طبیعت میں دونوں چیزیں ہیں. جس کو ترجیح دے، ترجیح اس کے ہاتھ میں. اس کے بعد اللہ ہی توفیق دیتا ہے اچھے اعمال کرنے کی. اس لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور برائی سے جب بچے تو اس وقت بھی اللہ کا احسان مانے گا، اللہ نے بچا دیا، ورنہ چھوڑ دیتا تو میں نہیں بچ سکتا. پھر بھی اللہ کی مہربانی مانے. سمجھا بھائی؟ اچھے عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر بھی مہربانی. برائی کی طرف بندہ خود جاتا ہے. اگر اللہ سے پناہ مانگے اللہ بچائے گا، نہیں تو نہیں بچے گا. اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. معلوم کا صیغہ ہے نا، جو بدبخت ہوئے وہ جہنم. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، کیا مطلب؟ یہ مجعول کا صیغہ ہے. یہ مجعول کا صیغہ ہے، یعنی جن کو نیک بخت بنایا گیا، کیونکہ یہ نیکی کے طرف جب بڑھے تو ان کو توفیق دی گئی. تو یہ تکبر نہ کریں تاکہ کہ میں نے کیا. یہ اللہ کا احسان ہے. جس کو جتنے اچھے اعمال کی توفیق ہے، اللہ کا احسان ہے. بظاہر اس بندے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے. تو اللہ پاک نے کسی کو مجبور نہیں کیا، سب کے لیے ہدایت بھیجی، عقل دیا، طبیعت میں اچھی بری چیزوں کا الہام کیا، رکھ دیا کہ دونوں چیزوں پیدا اس نے کی. اللہ جانتا تھا کہ یہ ترجیح کس چیز کو دے گا، اس ترجیح کے بنا پر یہ فاعل ہے. اختیار کرنے کی بنا پر یہ تعریف کے لائق ہو سکتا ہے یا مذمت کے لائق ہو سکتا ہے. اس لیے بہت سارے اعمال والوں کا اللہ پاک نے تعریف کی، نمازیوں کی، نیکوکاروں کی، مجاہدوں کی، اللہ کے راہ میں جان مال وقت خرچ کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی. اور جو نافرمان ہیں ان کی اللہ نے مذمت. تو یہ ساری چیزیں اس اللہ پاک نے جو لکھی ہیں وہ اس کا علم ہے. اس نے بندے کو مجبور نہیں کیا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ ترجیح کس چیز کو دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں کہ بندہ مجبور نہیں. اگر سارا کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو سزا کیوں؟ تو سارے اس طرح سوال کرتے ہیں کہ یہ سزا کیوں. ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں ایسے تھے. ایک تو ماسٹر تھا، چھوٹا سا گاؤں، اور صبح شام ایک دوسرے سے ملنے والے. تو ایسے لوگوں سے بہت ساری باتیں ہوتی تھی. تو الحمدللہ ان سے ہم نے یہ سوال سن کر یہ ساری چیزوں پر تحقیق کی تھی. واقعی نہیں کی. اس کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی کہ اس پر بات نہ کرو. وہ سمجھے گا کہ ان کو جواب نہیں آ رہا. اگر آپ حدیث بتائیں گے وہ حدیث پر بھی اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسے لوگ. ہمارے ہی مسجد میں کسی ایک عالم نے تقریر کی اسی چیز پر. تو وہ جیسے بیٹھا تقریر کر کے، وہ تو میرے پاس بات کر یعنی وہ عادی تھا نا، آ کے اس کو بتایا کہ آپ نے یہ تقریر کی، فلاں آدمی کا وقت اللہ پاک نے مقدر اچھا کیا تھا، اس نے ایمان لایا. فلاں بندے کا مقدر اللہ نے بنا دیا تھا اچھا، اس نے ایمان لایا. صحابہ کی باتیں کی. تو جس کا اللہ نے مقدر ہی اچھا نہیں کیا تھا تو اس کا جرم کیا ہے؟ اللہ نے مقدر اچھا نہیں کیا. اب مولوی کا حساب کیا کہے؟ حقیقت اس کو کچھ بات کرنی نہیں آ رہی. میں نے اس کو چھوڑ دو بھائی سے بات، میرے سے بات کرنا پا رہے. وہ میرے جو کئی بات کر چکے تھے، کرتے تھے، لیکن وہ ایک آدمی تھا کہ دیکھیں یہ کیا جواب دے رہا. سمجھا بھائی؟ تو اس طرح ہے قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیاتیں جو ادھر بھی آ رہی ہیں کہ بندہ جو کرتا ہے آگے اللہ پاک اس کو توفیق دیتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں بھی کروں گا. ابتدا تجھے کر دیا. سمجھا؟ تو ایسی چیزیں من تقرب الیہ شبرا فقربت الیہ ذراعا. میرے پاس ایک بالش ہے تو میں ایک ہاتھ جتنا آگے بڑھتا ہوں، ہاتھ جتنا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یعنی اللہ کی رحمت کی بات ہے. اللہ عالم بالصواب. سمجھا؟ تو اللہ پاک نے بندہ خود آگے بڑھے، کیونکہ بندے کی طبیعت میں اللہ پاک نے جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہو جاتا ہے.
جو اس پر احسان کرتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ کسی کو آپ تحفے تحائف دے دو، محبت کرنے لگے، سمجھا؟ تو جو کسی کا پر احسان کرتا ہے وہ بندہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ پیار محبت سے کسی سے بات کرے وہ بھی اس سے پیار محبت سے بات کرے۔ تو اس صورت کو دیکھ کر کہ عقل اسی کا ہو جاتا ہے عقل کے طور پر جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کبھی کبھار بندہ اپنے بھائی سے حساب کرتا ہے، باپ سے بھی حساب کرتا ہے، لیکن کوئی غیر ہی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ کوئی حساب ہی نہیں کرتا۔ ارے یہ کیوں بھائی، بھائی سے حساب اس سے نہیں، تاکہ وہ خود میرے سے حساب نہیں کرتا ہے، اس لیے میرے نہیں۔ تو یہ عقل کی تقاضا ہے۔ اب جب عقل کی یہ تقاضا ہے کہ جو احسان کرے، جو اچھا سلوک کرے، یہ اسی کا ہو جائے، تو پھر اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ اب عقل آپ کو کیوں نہیں کہتی کہ تو اس کا ہو جا؟ تو جب تو اس کی طرف بڑھے گا تو اللہ کی رحمت تیرے طرف آئے گی۔ یہ عقلی چیز ہے نا۔ مجذوب اور مغلوب العقل اور اسی طرح مینٹل، اس پر کوئی قلم ہی نہیں، یہ مرفوع قلم ہے۔ یہ بات عقل کی ہے، شریعت ہے ہی عقل والوں کی، سمجھا بھائی؟ تو اس روایت میں جو آئے ہیں، ایک روایت ترجمہ کریں بس بات ختم کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی، یعنی بیان فرمایا، وہ صادق المصدوق، حالانکہ آپ علیہ السلام سچے بھی ہیں اور سچے کیے گئے ہیں، کہ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امی 40 یوما نطفۃ، تم میں سے جو ایک پیدا کیا جاتا ہے تو 40 دن نطفہ رہتا ہے، اور ثم یکون علقۃ، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ گوشت کا کیا بن جاتا ہے، خون جمع ہوا خون بن جاتا ہے، مثل ذالک، اسی طرح ثم یکون مضغۃ، اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، مثل ذالک ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اللہ پاک اس کے طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے 4 کلمات کو، فیکتب عملہ، یا فیکتب عملہ، پھر وہ بندہ اس کا عمل لکھتا ہے، واجلہ، اس کے مدت کو، عمر کو لکھتا ہے، ورزقہ، وشقی او سعید، یا تو بد وقت ہوگا یا نیک وقت، ثم ينفخ فیہ الروح، اس کے بعد اس میں روح پھونکی جائے گی، یا ينفخ الروح یا ينفخ الروح، فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت، تم میں سے کوئی عمل ایسا بھی کرتا ہے جو جنت والا ہوتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، حتیٰ کہ نہیں ہوتا فاصلہ اس بندے اور اس جنت کے درمیان مگر ایک بالش، فیسبق علیہ الکتاب، کتاب سبقت کرتا ہے، فیعمل بعمل اہل النار، تو اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے اہل نار، خود کرے گا عمل اہل نار، فیدخلھا، پھر اس میں داخل ہوگا، وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار، اور تم میں سے کوئی ایک ایسا عمل کرتا ہے اہل نار والا، حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، حتیٰ کہ نار اور اس کے درمیان ایک بالش کے برابر صرف فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، کتاب اس پر سبقت کرتا ہے، یعنی آگے ہو جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل الجنت، تو اچانک وہ عمل کرتا ہے جنت والوں کا، فیدخلھا، تو وہ اس میں داخل ہوگا، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ، جس میں آپ نے دیکھا کہ کیا لکھا ہوا ہے، عمل کرے گا اہل جنت کا، بعد میں کس طرف جائے گا؟ اہل جنت کا عمل کرنے کے بعد اب کدھر چلا گیا؟ جہنم کی طرف۔ کیوں؟ کہ اللہ نے جو لکھا تھا کہ یہ نتیجتاً جہنم میں جائے گا، نتیجتاً جہنم میں جائے گا، اگرچہ یہ پوری زندگی اچھے عمل کرے لیکن آخر میں جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کا یہ لکھا ہوا جو ہے، یعنی وہ سبقت کر گیا، سبقت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ سچا ہوا، یعنی اس نے خود عمل اہل نار والا کیا، اس لکھے ہوئے نے اس کو مجبور نہیں کیا، لکھے ہوئے نے مجبور نہیں کیا، اس میں نتیجہ لکھا ہوا تھا کہ آخر کہاں جائے گا، لوگ دیکھ رہے ہیں جنت کا عمل کر رہا ہے، جنت ہی ہوا، لیکن
اس نے خود ایسا عمل کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. جیسا کہ شیطان نے کتنے برس اچھے عمل کیے تھے، زمین پر عمل کیا، پھر اللہ پاک نے اس کو فرشتوں سے ملا دیا، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر پہنچا دیا. اللہ جانتا تھا یہ آخر جائے گا کہاں؟ جہنم میں. اللہ نے سب کو فرمایا کہ کیا کرو، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا. سب نے کیا، اس نے انکار نہیں کیا، سجدہ ابا انکار کیا، واستکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ اللہ پہلے ہی جانتا تھا. جب اللہ پاک نے دیکھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو فوراً سزا نہ بتائی. اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ لکھا ہوا تھا میرے اوپر سبقت کر گیا، یہ نہیں کہا. اس نے کہا نا خیر میں اس سے بہتر ہوں، تیری بات کو اس لیے میں نے نہیں مانا کہ تو نے مجھے اب غلط فیصلہ غلط حکم دیا کہ بہتر کو کمتر کے سامنے جھکاتا ہے، اس لیے میں نے صحیح کیا ہے. میں بہتر ہوں، کمتر کے سامنے میں نہیں جھکتا. تو اللہ پاک نے اس کو پھر لعنتی بھی کیا، جہنم بھی کیا. یہ اللہ پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ سارے اعمال کرنے کے بعد بھی نتیجتاً کہاں جائے گا؟ جہنم میں، کیونکہ اس میں تکبر آ جائے گا. تو یہ بھی اس طرح تھا کہ اہل جنت کا عمل کرتا رہا لیکن تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی، میں سب سے بہتر ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں. اور اسی طرح تکبر کرتے کرتے ہوئے بالآخر ہدایت سے ہی اتر گیا، جہنم کے اعمال کی طرف چلا گیا، تو پھر وہ جہنم میں چلا گیا. اور اسی طرح جو برائی کرتا تھا وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا تھا کہ میں برائی بھی کرتا ہوں، گناہ گار بھی، جہنم کے قریب پہنچا. بالغ جہاں کی مثال ہے، قریب پہنچا. لیکن بعد میں اس نے کسی عالم کی تقریر سنی یا کوئی اس نے اللہ کی قدرت دیکھی، فوراً رجوع کیا، توبہ کی. اللہ جانتا تھا کہ بعد میں توبہ خود کرے گا، تو اللہ کا لکھا ہوا سچا ثابت ہوا، کرے گا خود. تو اس نے اس کو مجبور نہیں کیا. تو نتیجہ جو اللہ پاک نے لکھا تھا وہی ہوا، اور ہوا اس کے اختیار سے. جنت اس لیے مل رہی کہ انعام ہے، سمجھا؟ جیسا کہ ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، عمل کرتے تھے اس لیے جنت میں. اور جہنم کو بھی اس طرح کہا جائے گا کہ اپنے عمل کی سزا بھگتو. تو یہ جو ہے تقدیر کی کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جہاں تک دلائل ہیں وہ سمجھنے چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے زیادہ جو عقل کی جہاں تک حد ہے وہاں تک اس کو سمجھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بار فرمایا کہ اس بات نہ کرو، تو مقصد یہ تھا کہ یہ ہر ایک کے بات کی بات نہیں، ہر ایک کے بات کی بات نہیں ہے، کیونکہ اہل علم اہل عقل میں بھی تفاوت فردن ہے، کسی میں کوئی چیز کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. تو اس بنا پر کوئی ایسا بندہ سامنے آئے گا جس کے سامنے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس پر نہیں، ورنہ یہ بہت ساری آیتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اختیار ہے، جو مانے تو مانے، نہ مانے تو کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ. یہ نصیحت کے جو چاہے نصیحت قبول کرے. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو سچا سمجھے گا، اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے نام پر دے گا، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا، توفیق دے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اور جو اسی طرح بخل کرے گا اور بخل کرنے کے بعد اللہ کے دین کو جھوٹا کہے گا، جھٹلائے گا، تو اللہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جہنم کے طرف چلنا بھی آسان کریں گے. یعنی جبرن کسی کو واپس نہیں کریں گے. لا اکراہ فی الدین، جبرن کسی کو نہیں دین پر لائیں گے. دین کے معاملے میں جبر نہیں. تبلیغ ہے جی، جہاد کیا اقدام جہاد، کسی نبی نے اقدام جہاد نہیں کیا. بات کر ہاں کس طرح کس نے کیا ہے؟ اقدامی کو سمجھو تو اقدام ہے کیا؟ جہاد اقدامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کیا ہے.
صحابہ نے بھی نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، میں نے دعویٰ کی کسی نے نہیں کیا۔ اب آپ اعتراض کریں، میں عرض کروں گا جواب۔ جہاں سے آئے یہ اقدامی نہیں تھا، یہ انتقامی تھا۔ عرض کروں کہ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی، اس دعوت کو کوئی قبول کرے کوئی نہ کرے، نبی کسی سے لڑتے نہیں۔ کفار جب دیکھتے تھے کہ ان کا مذہب بڑھتا رہا ہے تو نبیوں کو تکلیف دیتے تھے، سختی کرتے تھے، بلا کر لڑنے پر آئے کہ بہت سارے انبیاء کو قتل کیا۔ تو ابتدا کن کے طرف سے ہوئی؟ اب نبی کی پوری زندگی اس پر لڑائی ہو تو ابتدا یہ دیکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تکلیف برداشت کی، بلا کر آپ علیہ السلام کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، زخم تکلیفیں دی گئیں، زخمی کیا گیا، سمجھا بھائی؟ تو یہ سارا کچھ کفار کی طرف سے اقدام تھا۔ اب پوری زندگی ان سے رسول اللہ جا کے لڑے تو یہ انتقام ہے، سمجھا؟ نہ مانے کوئی تو قتل کرو گے تو بات ہی نہیں تھی، کسی نبی کی شریعت میں یہ تھا ہی نہیں۔ جب نبیوں کو ایذاء تکلیفیں دی گئی، ہم ماننے والوں کو مارا پیٹا گیا تو اقدام وہ ہے، اور پوری شریعت میں قیامت تک جو لڑائی ہوگی یہ اسی اقدام کا انتقام ہے۔ ہاں سمجھ میں آئی؟ یہ کفار کی طرف سے جو ابتدا ہوئی تھی یہ اسی کا انتقام ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے موقع پہ فرمایا کہ جب وہ بھاگ گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اب وہ کبھی بھی ہمارے طرف نہیں آئیں گے، نحن نغزوہم، اب ہمیں جانا پڑے گا ان کے پاس۔ تو یہ دوبارہ کسی کی طرف جانا بعد میں یہ اقدام نہیں ہے، یہ انتقام ہے، سمجھا بھائی؟ تو اقدام صورتاً ہوگا کہ فلاں علاقے میں انہوں نے جہاد کے بارے میں انہوں نے مسلمانوں سے لڑائی نہیں کی تھی، مسلمانوں نے ابتدا جا کے ان سے لڑائی کی، تو یہ صورتاً ہوگی اس ایک واقعے کے متعلق۔ باقی اصل جہاد جو ہوتا ہے مشروع بعد میں ہوتا ہے۔ کفر ہے نا، کفر ملت الواحد ہے، مومن ایک جسم کی طرح ہے، اس کو نہیں تو کوئی لڑائی نہیں اس کے ساتھ، ذمہ ہو کر رہے ہیں۔ اسلام کا غلبہ دکھانا ہے، کفر اس کو دبانا چاہتا ہے۔ اسلام غلبہ چاہتا ہے اللہ کے دین کا، کفر اس کو دبانا چاہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے کوئی نہیں لڑتا، تو انبیاء بھی کسی سے نہیں لڑتے، دعوت دیتے رہتے، جو مانے جو نہ مانے۔ اب تو اس طرح نہیں ہے، وہ انہوں نے جب لڑائی کی تب انتقام سے یہ لڑنے لگے، تو اس صورت میں یہ انتقام ہے کفر سے، نہ کہ فردوں سے۔ کفر سے انتقام ہے، اور اگر کفر بھی نہ لڑے، مسلمان جا کر حملہ نہیں کریں گے، جا کے ان کو دعوت دیں گے، حملہ نہیں کریں گے، جا کے دعوت دیں گے کہ یہ دین ہے، اس کو قبول کرو تو آپ کا بھلا ہے، نہ کرو تو اسلامی حکومت کے ماتحت آؤ، اسلامی حکومت آگے بڑھنا چاہتی ہے، سمجھا بھائی؟ وہ کہیں نہ اسلامی حکومت بھی تسلیم نہیں کریں گے، ایمان بھی نہیں لائیں گے، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو لڑائی ہوگی، کیونکہ انتقام کفر سے لینا ہے، ابتدا انہوں نے کی، سمجھا؟ فقہاء کرام نے جو لکھا ہے اقدامی جہاد، تو وہ اس طرح ہے کہ کسی ایک گاؤں، ایک شہر، ایک علاقے، ایک حکومت کے ساتھ جو اس صورت میں تھا، ورنہ ابتدا کفر کی طرف سے ہوئی ہے ہر نبی کو۔ صدق رسول اللہ۔